پہلے سے جو ہے نا وہ کشمیر دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک خاندان کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. اس سے بڑی ناانصافی کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر آزاد کشمیر کے اندر جو تحریک چلی ہے وہ کسی آزادی کی تحریک نہیں ہے کشمیر کے حوالے سے، وہ حقوق کی تحریک تھی. ٹھیک ہے، اور اس پہ بات چل رہی تھی جہاں بھی انہوں نے آواز بلند کی حقوق کے بارے میں کہا. لیکن ہمارے اے جے کے جو پریزیڈنٹ ہیں بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے، انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں یا ڈیمانڈ کرتے ہیں یا کہیں بھی گیدرنگ ہو کچھ تعداد کے حساب سے، تو وہ لوگوں کو اس آرڈیننس کے تحت اریسٹ کر سکتے ہیں، اور بیل جس طرح جارجیت صاحب نے کہا ان کی نہیں ہوگی. تو یہ ایک افسوسناک چیز ہے کہ آپ ایک کالے قانون کا جو ہے نا وہ سہارا لے کر عوام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چیزیں جو ہمارے کشمیر کے اندر، پاکستان پھر بھی تھوڑا قانونی لحاظ سے انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں، پولیس کے اندر ریفارم کیا یا دوسری جگہ. کشمیر کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک برٹش کا قانون تھا. جب برٹش تھے تو وہ کیا تھا کہ دبانے کا قانون تھا، لوگوں کو دبا کر رکھو تاکہ وہ آپ کی سنیں. آج بھی وہ دبانے والا قانون، ہم تو کالے آرڈیننس کی بات کرتے ہیں نا، جو دبانے والا قانون انگریز جو چھوڑ گیا تھا نا، وہ آج بھی کشمیر کے اندر موجود ہے کہ عوام کو دبا کے رکھیں، ان کی آواز ہو یا جس لحاظ سے بھی ہو ان کو دبا کے رکھیں. تو یہاں کشمیر کے حوالے سے تو اسٹرگل ہماری جاری ہے، لیکن یہ آرڈیننس جو آ گیا اس کا ہم نے سب مل کر ایک آواز پہلے بیک کرنی ہے. اور وہ جو عوامی تحریک والے ان کا ساتھ پہلے بھی دیا تھا، اب بھی دیں گے. ہم سب مل کر کشمیر کے لیے اگر آرڈیننس ہو یا دبانے والا قانون ہو یا کچھ بھی ہو، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا جو ہے نا آزادی کا ہے کہ ہم ایک ریزولیشن جو ہمیں ملی ہے اس پہ عمل درآمد کرانا، اور کس نے کروانا تھا، وہ کیوں کوتاہی کر رہے ہیں، ہمارا رول کیا ہونا چاہیے. کشمیری کیا یہی دبانے والے قانون کے ساتھ اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ کر چلے جائیں گے جیسے ہمارے بہت زیادہ اجداد چلے گئے؟ تو اس غلامی سے نکلنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں جو گیدرنگ ہوتی ہے، ایک تو دیکھیں ایک چیز جو ہوتی ہے نا اسٹریٹ پاور، اس کا بڑا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. تو جب بھی ہم کوئی پروٹیسٹ کے لیے کال کرتے ہیں نا، اس میں اگر اسٹریٹ پاور نہیں ہے تو ہمارا وہ پروٹیسٹ ناکام ہو جاتا ہے. تو بیسکلی یہ اس میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ تیار ہو جائیں. اگر وہ آرڈیننس واپس نہیں لیتے، یہ ہم نے ایک میمو لکھا بھی ہے کونسلیٹ کے ذریعے، پاکستان کے ذریعے ہم پیغام دے رہے ہیں. تو اگر وہ تیار نہیں ہوتے تو پھر ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ ہم ایک جاندار پروٹیسٹ کریں گے. اس کا ڈیسیژن جو بعد میں تعین کریں گے کہاں کرنا ہے. لیکن جب تک کوئی بھی قوم اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑی ہوتی نا، تو یقیناً وہ غلامی میں ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے غلامی کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس سے بہتر ہے ہمارا جانا.